آپ لوگ تصور کریں کہ دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اچانک مکے میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسے امام مہدی کہتے ہیں، اور پھر اچانک پوری دنیا میں ایک نام گونجنے لگتا ہے کہ دجال، ایک ایسا شخص جو ایک آنکھ والا جادوگر ہوگا، جو ہزاروں سال سے زنجیروں میں قید ہوگا، اور اس دجال کو اچانک آزادی مل جائے گی، جو بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور ایسے مناظر دکھائے گا کہ لوگ اسے رب ماننا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک صبح آسمان کا دروازہ کھلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر کھڑے دمشق کی جامع مسجد پر تشریف لائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کے جمع ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک مقام لد پر دنیا کے سب سے بڑے دجالی فتنے کو ختم کریں گے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، دجال کی موت کے بعد ایک ایسی قوم نمودار ہوگی، وہ جس جھیل سے گزرے گی وہ دریا کا سارا پانی پی لے گی، اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ پھر وہ قوم ہر طرف تباہی پھیلا دے گی، لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور آخر میں زمین پھٹے گی اور اس زمین سے ایک عجیب و غریب مخلوق نکلے گی جو لوگوں سے بات کرے گی۔ اب بھی قیامت کی کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ ایک سورج مغرب سے نکلے گا، لوگ توبہ کے لیے چیخیں گے، مگر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ سورج جب تک مشرق سے نکل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس دن مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند، اور زمین الگ الگ مقامات سے دھس رہی ہوگی، لوگوں کو اپنے اندر نکل رہی ہوگی۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو پوری انسانیت کو میدان محشر کی طرف دھکیلے گی، وہاں سے آگ ہو رہی ہوگی، آگ ہوگی، اور اس طرف جو ہے میدان محشر یعنی شام کی طرف آگ نہیں ہوگی، لوگ اس طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی اور زمین پہ موجود ہر مومن کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن، اس کو دنیا سے جو ہے قرآن کے اوراق نہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن سے بھی مٹا لیے جائیں گے، لوگوں کے دلوں سے بھی مٹا لیے جائیں گے، اور پھر ایک لفظ بھی قرآن کا دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ پھر وہ منظر آئے گا جس سے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا رہا ہوگا، وہی کعبہ جس کے گرد لاکھوں لوگ طواف کرتے تھے، آج خاموش کھڑے ہوں گے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، سب ایمان والے دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور پھر آخر میں ایک سور کی آواز گونجے گی، پوری دنیا ختم، زمین پر نہ کوئی آواز ہوگی نہ کوئی حرکت ہوگی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ قرآن نے سور کا کیسے بتایا؟ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور آگے قرآن بتا رہا ہے فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک سب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، قبروں سے ابل ابل کر، اللہ ان ہڈیوں میں گوشت ڈال رہا ہوگا، ابل ابل کر جا رہے ہوں گے محشر کے میدان کی طرف، ننگے پاؤں بھاگ رہے ہوں گے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، آج جو ہے ہم سب کا حساب ہونا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنی نیکیاں کی، سب کو اس دن تولا جائے گا، میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا، زمین آسمان سے بڑا میزان جو ہے وہ نصب کیا جا رہا ہوگا، لوگوں کے گناہ تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، کسی کے لیے جنت کا اعلان ہوگا تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتاب، یہ قرآن بتا رہا ہے، وہ کہے گا لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گناہوں میں زندگی گزارتے رہے ان کے لیے اعلان ہوگا، قرآن بتا رہا ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، کہ پکڑو اس بدبخت کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جانا سب کو ہے، جو تیاری کر لے گا وہ عقل مند ہے، جو دنیا میں رہ کے دنیا کی فکر میں رہے گا اس سے بڑا انٹرنیشنل بیوقوف کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہو، آپ کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، تو کوشش کریں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔